ان آیت ملک ہی، بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ ایات یکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکونت ہے، سکینت ہے۔ وبقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی باقیات ہیں، چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ تحملہ الملائکۃ، جس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ رب العالمین نے انہیں کنونس کرنے کے لیے، حالانکہ اللہ کو کسی کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن اصول اللہ رب العالمین کا سسٹم اور نظام سب کے لیے برابر ہے۔ اب دیکھیں اسی دنیا کے اندر ایک مسلمان ہے تو وہ غربت اور فاقہ میں جی رہا ہے، لیکن ایک غیر مسلم میں تو بڑے اچھے ٹھاٹ باٹ سے رہ رہا ہے۔ زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا، پیدا بھی یہ سب اللہ نے کیا ان لوگوں کو، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ناانصافی ہے کہ ہم ایمان والے ہیں تو غریب ہیں اور وہ غیر ایمان والا تو امیر ہے۔ نہیں، اللہ کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے جسے اللہ رب العالمین آزماتا ہے، یہ ایک آزمائش ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے انہی کو سمجھانے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل کی۔ ان کے نبی نے ان سے کہا، ان کے نبی بنی اسرائیل کے نبی نے، کون تھے ان کے نبی اس وقت؟ شمیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ تو انکار کر رہے ہیں، کہہ رہے کہ طالوت ہماری نسل سے ہے نہیں، تو ہم کیسے ان کی اطاعت کریں؟ اللہ نے یہ بھی کہہ دیا پچھلی آیت میں جو 247 نمبر کی آیت ہے کہ جو حضرت طالوت ہے اس کو اللہ نے تمہارے اوپر چن کر بھیجا ہے، اور یہ جو ہے علم میں اور جسم میں تم سے بہتر ہے، یعنی نالج میں اور ہیلتھی اعتبار سے بھی وہ آپ سے بہتر ہے، طاقتور تھے۔ اب اس کے بعد اللہ نے کہا یہی آیت کریمہ کہ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہے۔ دیکھیں یہ جو آیت کریمہ ہے شیعوں کے لیے یہ آیت بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ آپ کبھی آپ کے تعلقات میں یا پہچان میں کوئی شیعہ حضرات ہوگا تو آپ کو یہ آیت ضرور دے گا کہ آپ اس کا معنی بتلائیں۔ اس میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے، وہ ایک مرثیہ پڑھتے ہیں سکینہ کے نام سے، وہ سوچتے ہیں کہ کوئی لیڈی کا نام ہے سکینہ، وہ اپنے یہاں مرثیہ پڑھتا ہے، آپ یوٹیوب میں دیکھیں ان کے مرثیہ بہت مشہور ہے تو پڑھتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ آپ کو دیکھ کر آپ کو کنفیوز کریں گے کہ تابوت سکینہ کا ذکر ہے جو ہمارے شیعت میں ہے تابوت سکینہ، لیکن کسی بھی چیز کو بہت زیادہ توڑ موڑ کے یا اس کو پیچیدہ کرنے سے کیا ہے کہ حقیقت بدل نہیں جاتی۔ آپ کوئلے کو کتنا بھی واشنگ مشین اور پاؤڈر سے دھل لیجیے کالا ہی رہے گا، سفید نہیں ہو سکتا۔ ان کی یہاں یہی چیزیں وہ کنفیوز کرتے ہیں، خاص کر ایسے مسلمانوں کو جن کے پاس قرآن کا سٹیک اور صحیح علم نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک تابوت تھا جس کو ان کے دشمن اٹھا کے لے چلے گئے تھے۔ اس تابوت میں کیا تھا وہ بات یہاں اللہ نے ذکر کیا، اللہ نے صاف صاف یہاں پہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ لکنت سمجھتے ہیں؟ یعنی زبان میں موٹاپا پر ہو جانا، کوئی بات صاف ستھرا نہیں بول پانا، جس کو ہم لوگ توتلا بھی کہہ سکتے ہیں، آج کے زمانے میں کہتے ہیں، یا لکنت کہتے ہیں، اردو لفظ ہے، ان کے زبان میں لکنت تھی اور وہ پریشان بھی رہتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میرا کوئی ترجمان بھیج دیجیے، ٹرانسلیٹر بھیج دیجیے۔ تو ہارون علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا کہ آپ جو بات کہیں گے وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں گے، یعنی صاف صاف بتا دیں۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے بالکل 1.5 سال کا 1 سال کا، تو اس کی زبان کو اس کی ماں ہی سمجھ پاتی ہے کیا بولنا چاہ رہے، کیونکہ ساتھ رہتی ہے ہمیشہ۔ لیکن ایک باہر کا آدمی چل جائے، رشتے دار وغیرہ، وہ بچہ اس کو جا کر بولے گا انکل، وہ نہیں سمجھ پائے کیا بولنا ہے، لیکن ماں سمجھ جائے گی کیا بولنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حضرت ہارون کو بھیجا علیہ السلام، لیکن وہ تابوت جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی تھی، اس کو ان کے دشمن اٹھا کے لے کے چلے گئے تھے۔ سوال یہاں پہ یہ تھا کہ یہ لوگ طالوت کی بادشاہت کو ماننے کو تیار نہیں تھے، تو کچھ ڈیمو دینا تھا، سمجھ رہے ہیں، کچھ ایسی چیز دینا تھا ان کو منوانے کے لیے کہ مان جائے کہ ہاں یہ واقعی میں یہ بادشاہت کے قابل لائق ہیں اور اللہ نے ان کو بھیجا ہے۔ وہ کیسے ڈیمو تھا؟ اللہ رب العالمین نے ان سے کہا، شمعون علیہ السلام سے کہا، آپ ان سے کہیے، اپنی قوم سے کہیے کہ ان آیت ملکی، بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی یہ کہ ایاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں رب کی طرف سے سکینت ہے۔ تابوت کس کو کہتے ہیں؟ تابوت یہ اردو لفظ بھی ہے، اردو میں بھی ہم لوگ تابوت کہتے ہیں، اور تابوت یہ عربی لفظ بھی ہے۔ یہ عربی میں جو تابوت ہے، تابہ یا تبو کے معنی کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا، رجوع کرنا، اسی سے توبہ۔ توبہ کا معنی کیا ہے؟ پوچھے کہ اللہ سے توبہ کرو، توبہ کا مطلب لوٹ جاؤ، گناہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، توبہ کا یہی معنی ہے۔ توبہ کا معنی کیا ہے کہ ایک آدمی یہاں سے نکلا اور گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے،
اور اسے اللہ رب العالمین نے اس کے دل میں احساس پیدا کر دیا کہ تم بہت زیادہ گنہگار ہو گئے ہو، تو اللہ رب العالمین نے توفیق دیا تو وہاں سے پلٹ گیا. کہاں سے پلٹ گیا؟ گناہ کو چھوڑ کے وہاں سے پلٹ گیا، واپس ہو گیا، لوٹ گیا کہ نہیں اب گناہ نہیں کرنا، گناہ کو چھوڑ دینا. اسی کو توبہ کہتے ہیں. تابہ یا تبو کا معنی بھی وہی ہوتا ہے لوٹنا. اسی اللہ نے تابوت کا لفظ استعمال کیا کہ وہ تابوت جو چھین چکے تھے وہ لوگ لوٹ کر واپس ان کے پاس آ گیا. یہ ایک نشانی تھی. ایات یکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہے. سکینت مطلب کس کو کہتے ہیں؟ سکینت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں میں سے بندوں کو اپنی خاص مدد دیتا ہے، اس کو سکینت کہتے ہیں. خاص کر جنگ کے موقع پر خاص بندوں کو اسپیشل مدد دیتا ہے، ہیلپ کرتا ہے. جیسے جنگ کا ماحول ہے، اللہ والے ہیں تو اللہ رب العالمین کیا کرتا دیکھتا ہے. جنگ ایسی چیز ہے کہ سامنے بہت بہادر قوم تھی، ان کا مقابلہ کس سے؟ طالوت کا مقابلہ جالوت سے. جالوت سامنے جو قوم تھی، جو لشکر تھی، بڑی بہادر لشکر تھی. تو اللہ دیکھتا ہے جیسے جنگ بدر کے موقع پہ 1000 تعداد تھی کفار مشرکین کی، اور مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313 تھی. تو اللہ رب العالمین کو سکینت دی ہے. سکینت مطلب مسلمان جو صحابہ تھے ان کے دل میں دشمن کا خوف ختم کر دیا اور ان کا روب ان کے دلوں میں پیدا کر دیا. تو یہ ایک بتلانے والی بات ہے کہ کبھی بھی جنگ جو ہے وہ اسلحہ سے، ہتھیار سے یا آن سے یہ سب چیزیں نہیں جیتی جاتی ہیں. جنگ جیتی جاتی ہے اللہ کی مدد سے. اللہ کی اگر مدد نہ ہو تو کوئی بھی انسان جنگ نہیں جیت سکتا. اسی لیے ضروری ہے کہ جہاں پر ہم حکمت کے طور پر، مصلحت کے طور پر جنگی سازش سامان رکھیں، اس سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کریں، انتظام کرے. صرف اللہ پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، انتظامات کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تیری نصرت اگر نہیں ہوگی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو سکینت کا معنی کیا ہوا؟ کہ اللہ رب العالمین اپنے خاص بندوں کی خاص مدد کرتا ہے، بالخصوص خاص جنگوں میں، کہ اللہ تعالیٰ ان کے روب کو ان کے دشمنوں پر ڈال دیتا ہے. اس کو سکینت کہتے ہیں. کیونکہ یہاں معاملہ لڑائی کا تھا کہ ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، ان کے بہت سے قیدی پکڑے گئے تھے، ان کے بنی اسرائیل کے بہت سے بچوں کو ان کے دشمن اٹھا کے لے گئے تھے. تب نے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اللہ ایک نبی بھیج دے، تو شمعون علیہ السلام چلے گئے. اللہ ایک بادشاہ مقرر کر دے تو طالوت چلے آئے. اب اس کے بعد جب جنگ کا ماحول آیا تو اللہ نے کہا کہ آپ لوگ گھبرا رہے کیوں آپ طالوت کا انکار کر رہے ہیں؟ اچھا چلیے آپ کی نسل سے نہیں تو کیا ہوا؟ آپ نے بادشاہ نہ مانگا تھا، آپ کو بادشاہ مل گیا. آپ کو فتح چاہیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ ہماری نصرت ہوگی، لیکن اس پر وہ مان نہیں رہے تھے، اصرار نہیں کر رہے تھے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. وہ دیکھیے وہ غریب ہے تو کیا ہوا، ایک عام فوجی ہے تو کیا ہوا، آپ کے موسیٰ علیہ السلام کی جو تابوت کو دشمن اٹھا کے لے گئے تھے یہ طالوت لا کر دیں گے آپ کو. وہ لوگ اس سے بہت عقیدہ رکھتے تھے. بنی اسرائیل اس تابوت کی بڑا احترام کرتے تھے، ان کو دکھ تھا، ملال تھا، وہ تابوت ہمارے یہاں سے چلا گیا. تو اللہ نے کہا کہ ایاتیکم التابوت فی سکینۃ من ربکم، کہ وہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے لیے تمہارے رب سے سکینت ہے، مطلب اسپیشل مدد ہے، خاص مدد ہے. سکینت کا معنی وہی ہے. وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی باقیات جو اسے چھوڑ کر گئے تھے، ان کے باقیات تھے. کچھ ساز و سامان ہوں گے جن کو وہ بہت پسند کرتے تھے، بنی اسرائیل پسند کرتے تھے، وہ چیزیں آ جائیں گی. کیسے آئے گی؟ تحملہ الملائکۃ، اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے. اور تفسیری روایت کے اندر ہے کہ فرشتوں نے اس کو اٹھا کر حضرت طالوت کے دروازے کے باہر رکھ دیا، حضرت طالوت کے دروازے کے باہر رکھ دیا. تو جس چیز کو ہم بھی بہت پسند کرتے ہیں، جو ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں اس کی بڑی عزت محبت ہے، اگر وہ چیز آسانی سے آ جائے تو یقین نہیں ہوتا. اور جب پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں صاحب کی طرح کی ذریعہ آ گیا ہے تو ہم بڑا ان کا احترام کرتے ہیں کہ آپ کے ذریعے آ گیا. ہمارے لیے ایک سپنا تھا یہ چیز دیکھنا، یہ چیز کو پانا. تو فرشتے اٹھا کر لا کر رکھ دیا. یہاں بھی ذکر ہے تحمل الملائکۃ، تو فرشتے اس کو اٹھا کر لائیں گے. اب اللہ نے کہا ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں. ظاہر سی بات ہے نشانی اللہ کی. دیکھیے یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ اس آیت کریمہ کے اندر کہ اس دنیا کے اندر اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں. سوال یہ ہے کہ کون سمجھے گا یہ اللہ کی نشانی ہے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے. پوری دنیا ہی اللہ کی نشانی ہے. دنیا میں ایک سے ایک عجائب ہے جس کو عجوبہ ہم لوگ کہتے ہیں. دماغ اس کو جلدی قبول نہیں کرتا. یہ کیسے ممکن ہے؟ جیسے آسمان بغیر پلر کے کھڑا ہے، گر ہی نہیں رہا ہے، نہ ہل رہا ہے نہ گر رہا ہے کہ نہیں؟ اس طرح کی بہت ساری چیزیں. سمندر اتنا پانی کہاں سے آیا، اس کی گہرائی کتنی ہے، کتنے بڑے بڑے مچھلیاں جس کے خوراک کئی سو ٹن مچھلی، چھوٹی مچھلی کو کھاتے ہیں. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں. سورج کا نکلنا صبح میں شام کو ادھر سے نکل کے ادھر ڈوب جانا،
یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اگر انسان بیٹھ کر سوچے تو سوچتے رہ جائے گا کہ آخر کیسے ممکن ہو رہا ہے. نہ کہیں پر کوئی کنیکشن ہے، نہ کہیں پہ کوئی سوئچ ہے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ لائٹ ہے نہیں تو جنریٹر ہے، کوئی نہ کوئی ذریعہ چاہیے، تو بیٹری ہے اس کو میک اپ کرنے کے، کور کرنے کے. لیکن کیا بات ہے کہ ایک صدیوں سے، ایک زمانے سے سورج ٹھیک نکل رہا ہے ڈوب جا رہا ہے، اس کا کنیکشن کہاں ہے؟ دن بھی ہو رہا ہے، رات بھی ہو رہا ہے، آسمان ہے جو ہل نہیں رہا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان فی ذالک لآیۃ لکم، بے شک اس میں، یعنی جو تابوت اٹھ کے تمہارے پاس آئے گا جس میں باقیات ہیں حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے، اس میں تمہارے لیے نشانیاں، ان کو تم مومن، اگر تم مومن ہو. یہ اللہ نے بڑی بہترین بات کی. اللہ کی نشانی کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نشانی کو وہی لوگ سمجھ پائیں گے جو مومن ہوں گے. مومن مکمل ایمان والے، تکمیل جن کے اندر ہوگی ایمان کی. جو مکمل مومن ہوں گے وہ اللہ کی نشانیوں کو پہچان لیں. جن کے اندر ایمان کمزور ہوگا، یعنی مومن تو ہوگی برائے نام ہوں گے، وہ کوالٹی وہ کوانٹٹی ان کے اندر پیدا نہیں ہوگی ایمان کی، تو کبھی نہیں پہچان پائے گا. اس طرح کا حالت ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بہت سارے ہیں، لیکن مسلمانوں میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اللہ کی طرف دوڑتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اللہ سے لو لگاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی طرف جھکتے ہیں. ایسے بہت کم مسلمان ملے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نشانی کو وہی پہچان سکتے ہیں جو مومن ہوگا. تو اللہ کی نشانیوں کو پہچاننے کے لیے ایمان ہونا چاہیے، اس طریقے کا، اس لیول کا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم اس کو پہچان سکیں. اب جو ہے جب وہ تابوت آ گیا تو بنی اسرائیل نے مان لیا کہ ہاں تابوت جو ہے بادشاہ ہے. اب یہ لوگ مان گئے کیونکہ ڈیمو چاہیے تھا، ڈیمو مل گیا ان کو. ابھی پہچان لیا کہ نہیں، یہ نہیں، یہ بادشاہ ہے. اتنا آسان نہیں، اس تابوت کو ہم کبھی ڈھونڈ نہیں پائے. ایک عرصے تک نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا، رک گیا تھا. اب وہ تابوت لوٹ کر آیا ہے اور ان کے دروازے پہ اور یہ لے کر آئے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ان کو بادشاہ بنا کے بھیجا ہے. اب آگے اللہ نے بیان کیا آیت نمبر 249 کے اندر، فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت جو ہے لشکر کو لے کر نکلے، لشکر کو لے کر نکلے. یہاں پر دیکھیں قائد کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ جو لوگ قیادت کرتے ہیں، جو اپنے ٹیم کے کپتان ہوتے ہیں، قائد ہوتے ہیں، ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ ہے. خاص کر جو لوگ بھی لیڈ کرتے تھے، گھر کے جو گارجین قائد ہیں، وہ قائد کی حیثیت رکھتے ہیں. کوئی کہیں آفس میں کام کرتے ہیں تو ان کی ٹیم کے ایک مینیجر قائد ہیں. اس طریقے سے جو بھی ہیں، تو ہم پڑھتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کی کہانیاں پڑھتے ہیں برٹش دور کے یا ویسٹرن میں، دیکھیں کون کون سے قائد ہیں. لیکن اللہ نے اپنے قائد کے بارے میں اسی قرآن کے اندر بیان کیا کہ اگر ہم قیادت لے رہے ہیں تو ہماری قائدانہ صلاحیت کیسی ہونی چاہیے. اللہ نے یہ کیا بیان کیا ہے؟ طالوت کے ذریعے بتلایا کہ حضرت طالوت جو قائد تھے، ان کے بادشاہ تھے، تو کیسے اپنے قوم کو وہ ایکٹیو کر رہے ہیں. فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت جو ہے لشکر کو لے کر نکلے، قالت، انہوں نے کہا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تبارک و تعالی تم کو ایک نہر کے ذریعہ آزمائے گا. حالانکہ ایسا اللہ کی طرف سے کچھ نہیں تھا. یہ اپنی فوج کو چیک کرنا چاہتے تھے کہ میری فوج کتنی ایکٹیو ہے، چیک کرنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے، اب تم نکل رہے ہیں لڑنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو آزمائے گا. راستے میں ایک نہر آنے والا ہے، اس نہر سے آزمائے گا. ان کو سب راستہ پتا تھا، اس راستے سے ہم جالوت پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں. فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس میں سے پانی پی لے گا وہ مجھ میں سے نہیں. فمن شرب منہ، جو اس میں سے پی لے گا پانی، وہ مجھ سے نہیں ہوگا، میری لشکر سے نہیں ہوگا. ومن لم یطعمہ فانہ منی، جو اس میں سے نہیں پیے گا وہ میرا ہوگا. کیا مطلب ہوا؟ مطلب اس میں سے پانی نہیں پینا ہے. سمجھ گئے؟ اللہ نے کتنے بہترین انداز سے بیان کیا. کہنے کا مطلب ہے کہ طالوت نے کہا کہ تم لوگ لشکر کے پاس جب گزرنا، کوئی پانی نہیں پیے گا، کوئی بھی نہیں پیے گا. اگر کوئی پیتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ میرے لشکر سے نہیں ہے. جو نہیں پیے گا وہ اصلی میرا فوج ہے. یہ بات انہوں نے کہہ دیا. لیکن یہ قوم بھی تھی بنی اسرائیل، بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ کیسی قوم تھی. اللہ منی طرف غرفتن بیدہی، لیکن انہوں نے کہا تھوڑی چھوٹ دے دیا، کوئی چلو بھر کا پانی لے لیا اپنے ہاتھ میں، پینا نہیں ہے. کوئی اٹھا لیا چلو بھر پانی، کروس کر دو، اس کو جا کے پی لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں اٹھ کے پینا نہیں ہے. وہ نہر آئے گا، آپ کو پیاس لگی ہوگی، پانی نہیں پینا ہے، پانی نہیں پینا ہے جتنی بھی شدت ہو. ہاں اگر پینا ہی ہے تو ایک چلو ایک آدمی لے سکتا ہے، ایک ہی بار، 10 بار نہیں. اب ایک چلو میں ایک ہی بار پانی آئے گا، 10 بار کیسے آئے گا؟ اٹھا لیجیے، آگے بڑھ جائیے. اللہ منی طرف غرفتن بیدہی، بلکہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو پانی لے لیں. اللہ نے کہا فشرب منہ الا قلیلا منہ، سوائے چند لوگوں کے سب لوگوں نے پانی پی لیا. یہ تھی بنی اسرائیل کو. جتنی سمجھانے کے بعد، اتنا سمجھائیے، کچھ بھی بول دیجیے، وہ کریں گے وہ اپنی رقم. ان کے نبی کچھ بھی کہہ دیں، کچھ بھی بتلا دے. اب انہوں نے کہہ دیا، پورے کنڈیشن بتا دیا اس نہر کے جو ایگزام ہونے والے، امتحان ہونے والا ہے کہ پینا مت،
लेकिन वो क्या कर दे, वो क्यों पीने के लिए मना कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि किसी के पास आज के ज़माने में कोई मोबाइल है या लैपटॉप है और किसी को लैपटॉप की ज़रूरत है कि भाई जरा हमको लैपटॉप दीजिए, हमारा एक तो काम करना है, तो आप लैपटॉप दे रहे हैं अपना, तो आप अगर कह दीजिएगा कि देखो इस फोल्डर को मत खोलना, तो खोलवे करेंगे पहले अब उसको टेंशन हो जाएगा, इसको क्यों मना किया स्पेशल, किसी और फोल्डर के बारे में नहीं बोला। अब वो खोलेगा ही, जबकि नहीं खोलना चाहिए। हालांकि उसके अंदर बहुत सारे उसके कुछ खुफिया चीजें हो सकती हैं, हाँ प्राइवेसी हो सकती है। और ये है कि वो हदीस भी आ जाएगी कि ताक झांक नहीं करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल ने कहा आंख फोड़ देगा कोई आपके दरवाजे में या घर में झांक रहा है तो आप उसको आंख फोड़ दीजिए। इतने सख्त अल्फाज अल्लाह के नबी ने बयान किया, वो चीज यहाँ पे भी लागू होगी। तो मसला ये है कि बनी इसराइल की फितरत हमारे अंदर भी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि आ चुकी है। अगर किसी ने कह दिया कि फला फोल्डर मत खोलना, तो पहला काम वही करेगा, उसको खोलेगा। अगर पासवर्ड सेट होगा तो यूट्यूब में जाएगा कि फोल्डर को पासवर्ड कैसे हम जाने। खोलना तो जरूर, क्यों मना क्यों किया उन्होंने, ये नहीं सोचेगा कि मना किया तो नहीं, एक अमानत है, हमारा काम है, उन्होंने हमको दिया है, वही काम ये लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखो जो नहर आएगा पानी मत पीना, वहां पर जरूरत पड़ेगी एक चुल्लू लेकर आगे बढ़ जाना और कुर्स करना इसको, जो पिएगा वो हमें से नहीं, जो नहीं पिएगा वो मेरे साथ है। लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने, अल्लाह ने कहा फशरबू मिनहू, उसमें से सब लोगों ने पिया, इल्ला कलीला मिनहू, सिवाय चंद लोगों की, चंद लोगों के कम ही लोग थे जो नहीं पिया, अक्सर लोग पी। फिर भी क्या हुआ कि हजरत तालुत ने कुछ नहीं बोला कि ठीक है मैंने कहा था तुम मुझ में से नहीं हो गए, हम में से नहीं हो गए। उन्होंने माफ कर दिया, उन्होंने एग्जाम लिया, उनको पता चल गया कि मेरे साथी ओरिजिनल कितने हैं। समझ में आ गया, कायदाना सलाहियत थी उनकी। ये हर कायद को अपने फौज को इसी तरह आजमाना चाहिए, या अपने मातहत अपने अंडर में जो लोग हैं आजमाना चाहिए, कौन अपना है कौन बेगाना है। ये थोड़े से फर्क पता चल जाएगा कौन अपना कौन बेगाना है। और हर इंसान को इस आयत से सबक लेनी चाहिए कि अगर किसी ने कहा कि इस फोल्डर को मत खोलना, तो ये उसकी ईमानदारी की अलामत होनी चाहिए कि तो मत खोलो, ताकि सामने वाले का ट्रस्ट बढ़ जाए। मना किया मैंने, अरे कुछ नहीं था, ब्लैंक था, खाली था, हमने एग्जाम के लिए हेल्प कह दिया कि इसको मत खोलना। उसने खोला, मैंने उसको देख लिया, बाद में पता चल गया कि वो ट्रस्ट के लायक नहीं है, काबिल नहीं है, तो उससे हमारा इमेज खराब हुआ कि नहीं हुआ, उसकी नजर में हमारी इज्जत गिर जाएगी। तो ये भी हो सकता है कि उस फोल्डर में कुछ नहीं है, लेकिन आजमाइश के लिए उसने कह दिया कि देखो ये फोल्डर मत खोलना। तो हमारे लिए भी नसीहत है कि हम कभी भी इस तरह का काम ना करें। फलम्मा जावज़हु हुआ वल्लज़ीना आमनू माहू, और जब हजरत तालूत और अपने साथ मोमिनों को लेकर आगे बढ़े, जब आगे बढ़े नहर को क्रॉस कर आगे बढ़ गए। अब देखिए लोग क्या कह रहे हैं, जंग के लिए निकल चुके हैं। अब ये कह रहे कालू, तो उन लोगों ने कहा, यानी बनी इसराइल ने कहा, ला ताक़त लना यौम बिजालूत व जुनूदिही, आज के दिन जालूत और उसके लश्कर से लड़ने की ताकत नहीं है हमारे पास। तो निकले क्यों, जब आपको ताकत नहीं है, ये पहले से खौफ पैदा कर, पहले से दिल में खौफ है। अल्लाह ने निशानी दिखा दी, ताबूत को ला दिया। समझ में आ रही है, ताबूत वो आगे, जिस ताबूत से वो लोग अकीदत जुड़े हुए थे, उनकी बड़े उसके मान सम्मान करते थे, वो चीज उनके पास आ गया, तो एक जमाने से गायब था, जो मूसा अलैहिस्सलाम दुश्मन उठा के चले गए थे। अब ये ताबूत को देख कर भी नहीं समझे। शुरू में तो मान गए कि हाँ ठीक है चलो चलते हैं। एक आजमाइश हुई नहर के पास, उन्होंने पानी पी लिया सवाई चंद लोगों के। अब आगे भी बढ़े तो कह रहे कि ला ताकता लनल यौमा बिजालूत व जुनूदिही, आज के दिन जालूत और उसके लश्कर से लड़ने की हमारे अंदर ताकत नहीं, हमारे अंदर ताकत नहीं है। काल लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मलाकुल्लाह, उन लोगों ने कहा जो अल्लाह की मुलाकात पर यकीन रखते हैं, यानी जो थोड़े लोग थे ना जो पानी नहीं पिए, सिवाय चंद लोगों के, थोड़े लोगों के सब ने पानी पिया। तो थोड़े लोगों में से या थोड़े लोगों ने कहा जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखते थे। अल्लाह से मुलाकात कब होगी, मरने के बाद, आखिरत में, जब जन्नत और जहन्नम के फैसले हो जाएंगे, कौन जन्नती होगा जहन्नमी भी होगा, तो अल्लाह से मुलाकात हुई ना हशर के मैदान में, फेस टू फेस अल्लाह के सामने इंटरव्यू होगा, हमने आपको ये दिया था, आपने क्या किया। तो जिसको मुलाकात का यकीन था कि नहीं अल्लाह के सामने हमें हाजिर होना है और अपने अमाल का जवाब देना है, सवाल होगा हमसे, उन लोगों ने कहा, उन लोगों से जो कह रहे थे कि ताकत नहीं आज के दिन। अजान के बाद इंशाअल्लाह दर्स का सिलसिला शुरू किया जाएगा। आया खत्म सवाल जवाब।
दुबर हो जाएगा। संडे है। तो 5 मिनट का वीडियो प्रदान करेंगे देखो गाना पूरा होता है बात गाना में बड़का ले नहीं है ना। हाँ धीरे धीरे चला दीजिए डबल हो जाएगा चला दीजिए बर्बाद हो जाएगा उससे लगा हुआ है अब एक बार चलाइए फिर एक बार चल जाएगा बिस्किट बैग पहले खोलिए फिर इसके बाद में चलेगा लास्ट में कब है निकालें हम निकालें थोड़ा सा इमाम साहब को दे दो बीच में ठीक है। हम अभी सब हम सब जल्दी से पी लेंगे शुरू करेंगे। बता देंगे गरम मिलेगी 8-9 लोग हैं 10 तो नहीं बन सकता विजिट कर लिए सब बंद है देख रहे हैं हम सब देख रहे हैं आप कर रहे थे वैसे ही सब आप बोलने लगा قال الذين يظنون انهم ملاقو الله कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह الله। उन लोगों ने कहा उन लोगों से जिन्होंने कहा था कि आज हमारे पास ताकत नहीं है कि हम जालूत और उसकी लश्कर से लड़ सकें, तो जिन्हें अल्लाह से मुलाकात का यकीन था, मोमिन थे, मुसलमान, उन्होंने कहा कम मिन फियतिन कलीलतिन, बहुत सी ऐसी छोटी सी जमात है, गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, जो बड़ी जमात पर गाली बजाती है अल्लाह के हुक्म से। उन्होंने हौसला बढ़ाया, उन्होंने कहा कि आप किल्लते तादाद पर ना जाएं कि हम थोड़े से हैं, मामूली से हैं और जालूत की लश्कर बहुत बड़ी है, ताकतवर है, बहादुर है, हमसे बहादुर है, हम कैसे लड़ेंगे। अल्लाह वालों ने कहा, जिन्हें अल्लाह से मुलाकात का यकीन था, आखिरत पर यकीन था, उन्होंने कहा कि देखो ऐसी बात नहीं है, तुम ठीक सोच रहे हो कि छोटे हम जमात हैं, छोटी सी जमात है, कैसे लड़ेंगे, लेकिन याद रखो तारीख गवाह कि बहुत सी ऐसी कली छोटी जमात थी, बड़ी जमात पर गालिब आ गई बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। यानी हम अल्लाह के हुक्म से लड़ने जा रहे हैं, हम तो वो नहीं ना जो अल्लाह को नहीं मानते, हम तो अल्लाह को मानने वाले हैं, तो हमारा तो अल्लाह पर एतमाद और भरोसा बहुत ज्यादा होना चाहिए, हमें इस तरह घबराहट वाली बात नहीं करनी चाहिए। वल्लाहु माअस साबिरीन, अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। आप सब्र रखें, आप लश्कर को लेके चले, लश्कर के साथ आप लोग चले, लड़ाई होगी इंशाअल्लाह फतह हमें और आपको मिलेगी। उसके बाद आयत नंबर 250 अल्लाह ने बयान किया, वलम्मा बरजुल जालूत और जुनूदिही, और जब जालूत और उसकी लश्कर से मुकाबला हुआ तो अहले ईमान कालू, अहले ईमान ने कहा, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन, ए अल्लाह तो हमें सब्र अता फरमा, तो सब्बित अक़दामना, और हमें साबित कदम रख, वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और काफिर कौम पर हमारी मदद फरमा, और काफिर कौम पर हमारी मदद फरमा। ये बड़ी बेहतरीन दुआ है, इसको याद कर लेना चाहिए, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। इसमें काफिर कौम से अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद मांगने की इसमें गुहार लगाई गई है, और ये कि साबित कदमी की दुआ की गई है। बहुत बड़ी चीज, इसको इस्तिकामत कहते हैं कि जितनी भी आजमाइश आ जाए, तकालीफ आ जाए, लेकिन अपने दीन से नहीं मुकर सकते, अपने दीन से पीछे नहीं हट सकते। खासकर जो जहाँ रह रहा है और जैसे वहाँ के हालात हैं, तो बिलखुसूस इस दुआ को बकसरत पढ़े, खासकर नमाज में, सजदे में अरबी में दुआ कर सकते हैं। तो ये ऐसी दुआ है कि हम साबित कदम की दुआ मांग रहे हैं, अपने लिए सब्र की दुआ मांग रहे हैं, और ये कि मदद की दुआ मांग रहे हैं काफिर कौम पर, कि वो कौम हमें मार ना दे, दबा ना दे, कुचल ना दे, या कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो ये भी एक दलील इस बात से मिलती है कि अगर हम इस तरह के मामलात में रहें तो लड़ने के साथ साथ हम अल्लाह से पहले दुआ मांगे, इस तरह की दुआ जरूर अल्लाह से हम मांगे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया आयत नंबर 251 के अंदर, फहज़ा मुहम बिइज़्निल्लाह, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हुक्म से, अपनी इजाजत से फतह नसीब अता फरमाई। किसको? हज़रत तालूत और उनके लश्कर को।
یہ تو پیچھے بیک ہو ہی رہے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ کچھ اللہ والے تھے جنہوں نے ان کے حوصلے کو بڑھا دیا کہ نہیں آپ پیچھے مت ہٹیے, آپ بڑھیں, اللہ سے ملاقات کا یقین رکھیں, اللہ سے ملنے والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اگر ہم شہید ہو گئے تو جنت میں مقام عطا فرمائے گا. فہزموہم بإذن اللہ تعالیٰ رب العالمین نے ان کو فتح دیا اور جو جالوت قوم تھی اس کو شکست دے دیا. وقتل داؤد جالوتا, اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. یعنی اس سے پتہ چلا کہ طالوت کے لشکر میں ایک فوجی وہ بھی تھے جو نبی تھے. کون تھے؟ داؤد علیہ السلام. داؤد علیہ السلام اس لشکر میں تھے, لیکن ایک عام فوجی کی طرح تھے, ابھی نبوت ان کو نہیں دی گئی تھی, ایک عام فوجی تھے, اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھوں سے جالوت کا قتل کروایا. وقتل داؤد جالوتا, اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء, اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت, حکمت اور اس تمام چیزیں علم میں شامل ہے جتنا وہ چاہتے تھے اللہ نے ان کو عطا کیا. جتنا علم اللہ سے نے مانگا اللہ نے اتنا علم ان کو دیا. اسی طریقے سے بادشاہت دی اور حکمت دی جالوت کو قتل کرنے کے بعد. اور آپ جانتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام پرندوں کی زبان جانتے تھے, وہ کیا بول رہے ہیں ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ پرندے کیا کہہ رہے ہیں. اسی طرح لوہے کو اپنے دانت سے وہ کاٹ دیتے تھے. کچھ خصائص ان کے ساتھ بھی تھے جو اللہ رب العالمین نے ان کو دے رکھا تھا. اس کے بعد اللہ نے بیان کیا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. یہ بہت بہترین آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بہترین بات بیان فرمائی. آیت نمبر 251 سورۃ کے اندر اللہ نے کہا لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اگر اللہ رب العالمین بعض لوگوں کو بعض لوگوں سے دفع نہیں کرتا لفسدت الارض, تو زمین میں فساد پھیل جاتا. اس کا معنی سمجھیے کیا اللہ کہنا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین بیان کرنا چاہتا ہے کہ عروج اور زوال انسان کی فطرت میں شامل ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آج ہم عروج پر ہیں تو کل بھی عروج پر رہیں گے, یا آج ہم زوال پذیر ہیں تو کل بھی زوال پذیر رہیں گے. یہ ایسا ممکن نہیں ہے, ایسا ممکن ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہوگا تو کیا ہوگا, زمین میں فساد ہو جائے گا. ایک آدمی خاندانی رئیس ہے اور وہ پورا خاندانی رئیس ہی رہ جائے تو ظلم کرے گا غریبوں پر, کیونکہ اس کو ایک غرور تکبر آ جائے گا کہ ہمارے آبا اجداد اور ہماری نسلیں, آنے والی نسلیں, تو پچھلی نسلیں ہمارے پاس یہ تو وہ, اس سے کیا ہوگا کہ ایک ہی آدمی اگر مسلسل بنا رہا تو وہ ظلم کرے گا اپنے ماتحتوں کو, تو اللہ اس کو نیچے کرے گا اور نیچے والوں کو اوپر کرے گا تاکہ پیغام جائے کہ ہم آج اوپر تو کل ہم بھی نیچے جا سکتے ہیں. یہ پیغام جائے. اللہ نے یہ بڑی بہترین بات بیان فرمائی کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ, اللہ تعالیٰ لوگوں ہی کے ذریعے ایک لوگوں کو ایک لوگ سے دوسرے لوگوں کو دفع کرتا ہے, یعنی ایک کو ہٹا کے دوسرے شخصیت کو لاتا ہے, ریپلیس کرتا ہے اللہ رب العالمین. بڑی بہترین چیز ہے. اگر یہ نہ ہو, ہم خود سوچیں کہ اگر اس طرح کے حالات ہم دیکھتے ہوں گے اپنے معاشرے کے اندر کہ کوئی اسی طریقے سے خاندانی امیر ہے تو اس کا تکبر کا پیمانہ دیکھو اس کے اندر. اس کو یہ غرور ہے کہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں, ہمیں کوئی کیا دے گا, ہم تو دینے والے ہیں, ہم لینے والے نہیں ہیں. اس طرح کی چیزوں کو اللہ رب العالمین یہاں بھی بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر اللہ نے عروج دیا ہے تو عروج میں نرمی کو اختیار کرے. عروج کوئی خراب چیز نہیں ہے, اللہ نے بلندی دی رکھی ہے, اللہ نے نواز رکھا ہے, چاہے شہرت ہو, چاہے دولت ہو, چاہے جو بھی ہو, جو اللہ نے دیا ہے اس مقام پہ جا کر اگر ہم نرمی کا معاملہ رکھ رہے ہیں, اپنے ماتحتوں کا خیال رکھ رہے ہیں, جو بھی کنڈیشن ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہے شریعت کے حساب سے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں, تو اللہ کبھی آپ کو زوال نہیں دے گا. یہ بھی اللہ کا کبھی نہیں دے گا. زوال کی وجہ ہے کہ وہ چیزیں ہم پورا نہیں کرتے. آپ عرب کی سرزمین پہ چلے جائیں, ہم لوگ کہتے ہیں نا گھر پہ کوئی غریب نہیں, کیوں نہیں ہے؟ وہ اتنے اللہ سے ڈرتے ہیں کہ گاڑی چلاتے کہیں روک دیں گے صحرا میں اور 1 گھنٹہ استغفار کریں گے. ان کا روٹین ہے کہ آج استغفار ہم نے نہیں کیا ہے, نہیں آج استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 1 گھنٹہ کریں گے. صدقہ و خیرات حج و عمرہ کے موقع پہ جو لوگ جاتے ہیں, آپ دیکھیں ایک کنٹینر ایک شیخ کی طرف سے کنٹینر کھولا گیا, صرف جوس ہے. ایک ادرس کنٹینر آیا جس میں صرف چھتری ہے, تو دھوپ میں حجاج کو دھوپ لگ جائے گا, وہ مہمان اللہ کے مہمان ہیں, تو ان کے لیے کوئی کھانے پینے کی اشیاء کنٹینر میں آ رہا ہے. یہاں تو بات ٹوٹو اوٹو کی بات نہیں ہو رہی, کنٹینر میں بھر بھر کے آ رہا ہے. کون تقسیم کر رہا ہے کسی کو نہیں پتا, وہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے, یہ ذاتی طور پہ لوگ دیتے ہیں. صدقہ و خیرات, اپنے ماتحتوں پر رحم کرنا, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. آج یہی وجہ ہے کہ ان کی نسلیں مالدار ہے تو مالدار ہے, اللہ اس کو زوال دے ہی نہیں ہے. کیوں دے؟ کیونکہ اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے, اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ اس چیز کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق خرچ کر رہے ہیں. اگر اس چیز کو ہم روک لیں گے تو ہم اپنے ملک میں سے بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں تو کسی زمانے میں
وہ بہت بلندی پر تھے، آج ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں ان کو، اللہ نے کہاں پر لا دیا. تو یہ چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین بعض لوگوں سے دفع نہیں کرے گا، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد پھیل جائے گا. فساد کا لفظ اللہ نے یہاں پہ استعمال کیا. ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر، جہاں والوں پر فضل کرنے والا ہے. اس فضل میں وہ چیزیں شامل ہے کہ اگر کوئی مالدار ہے اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھتا ہے، اس کے اندر تکبر نہیں ہے، اس کے اندر غرور نہیں ہے، اس کے اندر گھمنڈ نہیں ہے، اس کے اندر بخیلی نہیں ہے. ایک یہ بھی بات یاد رکھیے، چونکہ بات نکل گئی کہ مالداروں کو تباہ کرنے میں ایک اہم رول بخیلی کہتے ہیں، جس کو کنجوسی کہتے ہیں. کنجوسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، اللہ انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ میں کنجوسی تیری پناہ مانگتا ہوں. سوچ لے کتنا خطرناک چیز ہے کنجوسی. کنجوسی بہت خطرناک چیز ہے. ہمارے پاس اللہ نے ایک چیز دے رکھا ہے اور سامنے ایک سائل آ گیا جو حقیقت میں مجبور ہے، لاچار ہے، اور اس کو اشد ضرورت ہے، فوری ضرورت ہے اس کو کہ اس کی مدد ہو. لیکن ہم سوچ رہے کہ ابھی تو بہت سنبھال کے رکھے، چلو 2 دے دیتے ہیں، 2 سے نہیں ہو پا اور اس کو ضرورت ہے 20 کی. تو ہم نے صرف کنجوسی میں اس کو نہیں دیا، اس کا کچھ نہیں بگڑ میرا گیا. اب اللہ تعالیٰ ایک ایسے ماحول پیدا کر دے گا کہ معاملہ ہو جائے گا کہ جو 20 تھا وہ 100 میرے پاکٹ سے نکل جائے گا. تو بات اسی کی تھی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صدقہ و خیرات مصیبت کو ٹالتی. یہ چیز نہیں رکنی چاہیے. صدقہ اگر کوئی مصیبت زدہ ہے، پریشان ہے، تو صدقہ کرے. صدقہ کرے، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھے، جہاں پر جائز ضروری ہے وہاں خرچ کرے، کبھی کترائے نہیں، کل کی پرواہ نہ کرے. اللہ رب العالمین آخرت، آپ کی کل کی شکل میں آخرت کو بہتر بنا دے گا، جو اصل چیز ہے. یہاں اللہ نے کیا کہا؟ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اللہ تعالیٰ جہاں والوں پر فضل کرنے والا ہے. تو اللہ کا فضل سب کے ساتھ تھوڑی نہ ہوگا. ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا فضل سب کے ساتھ رہے؟ نہیں. جہاں والوں میں جو اللہ والے ہیں، اور یہاں پر مخاطب صرف مالدار ہیں، کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعہ بعض لوگوں کو دفع نہیں کرے گا تو زمین میں فساد پھیل جائے گا، زمین کے اندر فساد پھیل جائے گا. اس کے بعد آخری آیت میں اللہ نے بیان کیا، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ وہ نشانیاں اور آیات ہیں کہ اے نبی جس کو ہم آپ کے اوپر بیان کر رہے ہیں حق کے ساتھ. یہ بیان کرنے کا مقصد کہ جتنے واقعات اللہ نے بیان کیا، یہ ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، آپ کی نبوت صحیح ہے، آپ کی رسالت برحق ہے، کیونکہ آپ اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. ورنہ اتنی چیزیں کیسے پتہ چلے گی؟ اتنی چیزیں کیسے پتہ چلے گی؟ اس زمانے میں یہودیوں کو جب صحابہ کرام بتاتے تھے کہ سکینہ تابوت کے بارے میں، تو گھبرا جاتے تھے، یہ تو ہماری کتابوں میں، اس کو کیسے پتا، اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ یعنی یہ اس کے پاس کوئی کلام الہی ہے، اس کے پاس بھی کوئی کلام الہی ہے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، وہ اللہ کی نشانیاں اور آیات ہیں جس کو اے نبی ہم آپ کے اوپر حق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. آخر میں ایک بات میں بتا دوں، اوپر جو آیت گزری ہے سکینہ اور تابوت کے بارے میں، تو شیعہ حضرات اسی آیت کو دلیل بناتے ہیں کہ دیکھیے یہ بی بی سکینہ کا معاملہ ہے. یہ وہ سکینہ، وہ نام والا سکینہ، کوئی عورت کوئی لیڈی نہیں ہے. یہاں سکونت کا معنی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے مخصوص بندوں کو مخصوص موقع پر مخصوص مدد کرتا ہے اور ان کا روح دشمن پر ڈال دیتا ہے. اس کو سکینہ کہتے ہیں. اردو میں اسی سے سکونت کہتے ہیں. سکون اسی سکینہ سے، سکون اختیار کرنا، اطمینان اختیار کرنا، اسی سے ہے. کوئی اگر سوال ہو اس کے متعلق، ابھی اذان ہو رہی ہے، 2 منٹ کے وقفے کے بعد آن لائن یا آف لائن آپ لوگ پوچھیں. سوال 250 نمبر آیت والے اس کو بنا کے سوال. سوال یہ ہے کہ جیسے کہ طالوت اپنے لشکر کو لے کر جالوت کے پاس گئے، تو وہاں پہ مومنین نے جو دعا مانگی، ربنا افریغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، تو یہ دعا گزری ابھی درس کے اندر کہ نماز میں یعنی سجدے کی حالت میں کرنی چاہیے. تو کیا اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، نماز کا جو پورا پروسیس ہے وہ پورا عربی میں ہے، کچھ چیزوں کو ہم بدل نہیں سکتے. دعا نماز کی حالت سے نکل کر جب سلام پھیر دے، نماز ختم ہو جائے، تو ہم جس زبان کے جاننے والے ہیں اس زبان میں اللہ سے ہم دعا کریں. اللہ ہی اس زبان کو پیدا کرنے والا، اللہ جانتا ہے کیا بندہ مانگ رہا ہے. ایک چیز. لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو تم اللہ کو پکار مانگو. تو چونکہ ہم سجدے میں ہیں، چاہے فرض نماز ہو یا نفل یا سنت نماز ہو، تو ایسی صورت میں ہم دعا کیسے کریں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم ایمان کی ابتدا میں ہوتے ہیں، تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں
जैसे वालिदैन के लिए रब्बी रहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, नेक औलाद मानना जिसको औलाद चाहिए रब्बी हबली मिनस सालिहीन। तो ये एक फहरिस्त तैयार करें छोटी दुआओं की, इसको याद कर लें। एक नमाज में 4 रकअत होती है, 4 की 2 में 8 सजदे होते हैं, एक एक दुआ भी अगर हम मांगेंगे तो 8 दुआ हो जाएगी हमारी एक वक्त की नमाज में, छोटी छोटी। सुभान रब्बिल आला बोलने के बाद आपको जो दुआ मांगना है आप अरबी में, उर्दू लफ्ज या हिंदी लफ्ज या बंगला या कोई और दीगर लैंग्वेज आप नमाज में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि नमाज पूरी अरबी में, पूरी नमाज अरबी में है और हम उसको अरबी में करेंगे। तो जिसको याद नहीं हो, सवाल होगा कि जिनको अरबी नहीं आती तो याद कर लो, कोई बड़ा मसला नहीं है, छोटी छोटी दुआएं हैं, याद हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। जब नमाज के कलिमात हमसे याद हो गए जो अरबी में है, दुआ क्यों नहीं याद होगी, वो भी इंशाअल्लाह याद हो जाएगी। उन्हीं में से एक दुआ ये भी गुजरी, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। तो चूंकि हम जिस हालात से गुजर रहे हैं हम समझ रहे हैं, हमें भी इससे आज़ादी चाहिए, तब अल्लाह से इस तरह की दुआ मांगी, कि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की ताकत है, सबसे बड़ी ताकत। तो इस तरह की जो दुआएं हैं आप उसको याद कर ले। जैसे सूरह बकरा के आखिर में भी है कि रब्बना ला तुअख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना, ऐ अल्लाह, कोई गलती या भूल हो जाए तो मुआखज़ा ना करना। मुआखज़ा मतलब पकड़ ना करना, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्लाह ने पकड़ कर ले तो फिर कोई चांस नहीं मिलेगा। तो इस तरह की दुआ करनी चाहिए। हो सकता है जाने अनजाने में कुछ हो गया हो, तो ये सब करने की जरूरत है। इस्तिग़फ़ार भी कर सकते हैं, जैसे हम 2 सजदों के बीच में दुआ पढ़ते हैं, रब्बि ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, इसको भी सजदा में करिए, बड़ी बेहतरीन दुआ है। रब्बि ग़फ़िरली, अल्लाह मुझे माफ कर दे, वरहमनी, मुझे रहम फरमा, वआफ़िनी, मुझे आफियत दे, वरज़ुक़नी, मुझे रिज़्क़ दे। कितनी सारी दुआ हमने एक बार में मांग ली। ये तो 2 सज्जों के बीच की दुआ है। फिर सज्जे में भी जाए हम तो सुभान रब्बिल आला बोलने के बाद इस तरह की कलमत छोटी छोटी दुआएं हैं, इसको जरूर आप करें नमाज में, क्योंकि हम अल्लाह के करीब होते हैं उस वक्त। रब्बी लाइने भी उस समय जब आप तहियात में तो पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ भी पढ़ सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, जो भी दुआएं हैं, जो भी जितने भी दुआ या कलिमात हैं, सुभान रब्बिल आला जैसे इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो ज्यादा समय तो मिलता नहीं, पिछले वाले छोटे छोटा, तो सुभान रब्बिल आला एक बार या फिर 3 बार पढ़ने के बाद भी सब दुआ है, 3 बार पढ़ना है। मिनिमम 3 सुभान रब्बिल आला 3 बार ही बोलना है, कम से कम 3 बार, 3 बार 5 बार या 7 बार पढ़ना 7 है। बार, उसके बाद फिर जो उसके बाद बोल, अगर लग रहा है कि नहीं कुछ और दुआ मांगने की, हर आदमी का अलग मसाइल है, तो जो सुन्नत पढ़े तो खूब दुआ करे। क्या सब आपने कहा कि नमाज में जितना भी ये है सब अरबी की, तो कुछ लोग जो नियत में जो करते हैं वो उर्दू में करते हैं ना, दुरुस्त नहीं है। उस देखिए सवाल ये है कि नमाज में मैंने कहा कि नमाज में सिर्फ अरबी लैंग्वेज इस्तेमाल करना है, तो जो नियत का जो मामला है, जो नमाज पढ़ने जाते हैं, खास हमारे मुल्कों का हाल जो है कि जो उर्दू में हम नियत करते हैं, तो इसमें 2 मसला है। अव्वल मसला ये है बुनियाद कि नियत दिल के इरादे का नाम है, नियत जुबान से करने वाली चीज़ नहीं है। जैसे अभी हम कुर्ती सूट के यहाँ पर आए तो हम क्या कहने जाए कि मैं नियत करता हूँ, मैं शूटर पहन रहा हूँ इस नियत के साथ कि मुझे बाइक पर बैठ के कुर्ती नियामतपुर जाना है, नहीं ना, दिल में नियत हो गया, ऑटोमेटिक ये दिल में होती है। अल्लाह ने नियत तो दिल से जोड़ दिया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम आमाल का दारोमदार नियत के ऊपर है, और हर चीज़ का इंसान नियत करने लगे तो काम किसी का नहीं होगा। तो एक चीज़ ये कि जो जुबान से नियत करते हो दुरुस्ती नहीं है, चाहे उसको अरबी में क्यों ना करे, वो दुरुस्त नहीं है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि चूंकि हम उर्दू में कहते हैं, जो उर्दू जाने लगे बंगला हिंदी, तो ये तो बिल्कुल अदर्स लैंग्वेज तो जायज़ ही नहीं नमाज की हालत में। किसी चीज में नियत नहीं। अच्छा इमाम साहब, हो गया क्वेश्चन का। रोजा में भी रखते हैं तो उसमें भी बहुत सारे लोग किसी चीज में नियत दिल से करते हैं। के समय जो रोजा अफ्तार उससे भी से रमजान का दिन आने वाला है, अब सहरी में नियत शर्त। देखिए किसी भी आमाल के नियत शर्त, किसी भी आमाल में, रोजा ही नहीं। इनका सवाल है कि रोजा क्या, रोजा जो रखते हैं सहरी खाते हैं उसके लिए भी नियत शर्त है, बिल्कुल उसके लिए भी नियत शर्त है। वजू बनाने जाते हैं उसके लिए भी नियत शर्त है। यहाँ तक हम गुस्ल करने जो जा रहे हैं नहाने, उसके लिए पहले हम नियत करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था गुस्ल का, तो पहले आप नियत करते थे हर चीज की। तो हर आमाल इसलिए ना जोड़ दीजिएगा, इन्नमल आमालु बिन्नियत, तमाम आमाल का दारोमदार है। अब वो अमाल चाहे नमाज में हो, चाहे रमजान के रोजे हो, चाहे नफिल रोजे हो, चाहे वजू का मामला हो, चाहे जो भी मामला हो, हर मामले में नियत जरूरी है। लेकिन कहाँ पे मामला फंसता है, जो जुबान से नियत होनी नहीं। अल नियत बि इरादतिल कुलूब, नियत दिल के इरादे का नाम, नियत दिल के इरादे का नाम, जुबान से नहीं करना। दिल में इरादा होता है ना, इरादा जुबान में हो गया तो फिर दिल में कहाँ होगा, दिल में जो चीज तो उसको इरादा कहते हैं। सहरी करने को तो जुबानी नियत नहीं भी करने से चलेगा, नहीं करना ही नहीं है करना ही नहीं है। ना, दिल में तो आप कहें, आप तो रात ही में नियत कर लीजिए। कभी कभी होता भी है कि हम लोग सो जाते हैं, पता चला कि सहरी नहीं किया, ऐसा भी होता है, तो रोजा रख लेते हैं। बात नहीं समझे, आप रात में सो ही रहे इस नियत के साथ, सुबह आपको सहरी। हाँ सहरी करता है। बात ये कहेंगे, समझिए आप सो रहे हैं, 1 महीने का रमजान आता है तो हमारी ये नियत रहती है कि इंशाल्लाह अगर तबीयत खराब नहीं हुआ
या सफर में नहीं हुए, जो जहाँ पर रमजान के रोजे की रुखसत है, तो हम रात को सो ही नहीं इसलिए कि सुबह उठना है, क्यों उठना शहरी में, नियत वही है हमारा, रोजा रखने के लिए उठना है, तो जुबान से नहीं बोलना। जुबान से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं किया है नियत। जो नियत है दिल में ऑटोमेटिक जो पैदा होता है उसी को कहते हैं दिल के इरादे करना। इमाम साहब पूछ रहे थे कि ये अभी जो मैंने वाक्य जो गुजरा जिसका बारे में अभी बयान किया, तो जो तालुत का बारे में जो बताएं, तो उस समय तो मतलब ऑलरेडी दाऊद अलैहिस्सलाम तो नबी है, वो उनका साथ में थे, उसके लश्कर में उनके लश्कर में ही थे, और तालुत मतलब ये बादशाह है, बादशाह, तो उन लोगों का ख्वाहिश भी था कि इसीलिए हम तालुत अलैहिस्सलाम नहीं बोलते, हाँ तो नबी नहीं थे। नबी नहीं था, लेकिन उनका पे तो अल्लाह ताला उनको मुकर्रर किए थे बादशाह के रूप में, अल्लाह ताला उनको मतलब मुकर्रर किए थे, तो उनको जो फजीलत दिए थे तब ना, किनको? हाँ फजीलत है, अब बादशाह बनाए उनके अंडर, उस वक्त वो नबूवत और रिसालत उनको नहीं मिला था, दाऊद अलैहिस्सलाम उस वक्त तक नहीं मिला। अच्छा दाऊद अलैहिस्सलाम को नहीं मिला, नहीं मिला था, उसके बाद ना जिक्र हुआ वो अताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमत था, उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको हिकमत और बादशाहत दी। जालूत के कत्ल करने वाला अभी बादशाह बन गया और उनको अल्लाह ने हिकमत दिया, नबूवत दिया। उसके बाद वो एक आम फौजी की तरह थे, दाऊद अलैहिस्सलाम, हाँ एक आम फौजी की तरह में शामिल थे। उसके बाद उनको नबूवत मिला। हाँ उसके बाद इमाम साहब एक क्वेश्चन है मेरा, यही मेरा एक खुद को बताया था कि सही मुस्लिम में हदीस है कि तसद्दुक में दुरूद शरीफ के बाद आप चाहे जो भी दुआ मांग सकते हैं, तो उसमें हम अगर दुआ ऐड करते रहे कोई भी नमाज में तो कुछ परेशानी नहीं है ना? हाँ मिसाल बहुत बेहतरीन सवाल है और हकीकत भी है कि जो आखिरी कदम जो हम बैठते तशहुद में तो हम तैयार पढ़ते हैं, उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ते हैं, उसके बाद दरूद शरीफ के बाद चाहे तो सलाम कर दें और चाहे तो बेशुमार दुआएं पढ़ दें। मैं ज़ाती तौर पर मैं पढ़ता हूँ दरूद शरीफ के बाद मैं कितना ही दुआ पढ़ता हूँ, उसके बाद ही मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि वो मौके हैं नमाज की हालत में, एक सजदे वाली है और एक तशहुद के बाद आप दुआ करें जितना करें। कोई अल्लाह भी दुआ ऐड कर सकता था? हाँ अरबी में हाँ अरबी में ही है। कोई भी दुआ, हाँ दरूद हाँ शरीफ के बाद हाँ। दरूद शरीफ के दरूद शरीफ करें। हाँ, जैसे अल्लाह मैं इन्नी ज़लमतु नफ्सी, क्या है ये दुआ है, अल्लाह बेशक मैंने अपने जानों पर जुल्म किया, ये सब दुआ, ये सब ऐड कर ले जितना आप मांग सकते मांगे। लेकिन चूंकि हम लोग इमाम है तो हम लोगों के लिए हुक्म यह है कि किसी के लिए मुश्किल ना हो। बहुत सा आदमी बैठ नहीं पाता, किसी तरीके से तशहुद में बैठा हुआ है, अब हम लग जाए अपने दुआ मांगने तो उसको तकलीफ होगी, तो नमाज को हल्की करने का हुक्म है। लेकिन पर्सनली सुन्नत पढ़ते हैं तो मांगते हैं अपना, मेरे इख्तियार में, सुनत में कोई लिमिट नहीं, वो आपके ऊपर है। फर्ज में भी कोई लिमिट नहीं है। अगर ईमान वाले हैं और बैठ सकते हैं तो मांगते रहिए, उसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन कुछ क्राइटेरिया है इमाम का, समझ रहे हैं ना, ज़ईफ लोग उसके हिसाब से करना है, ज़ौक़ को देखना है, बच्चों को देखना है, किसी को जाना है, हाँ, किसी का फिर भी दो चार दुआ हम मांग ही लेते हैं, मांग ही लेते हैं। दर्स के इख्तिताम का ऐलान होता है इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों की नेकियों को, कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और एक खुशी की बात ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से और इंतज़ामिया की मेहनत से 2 पारा मुकम्मल हो गया, और इसी तरीके से आप लोगों का साथ रहा और आप लोग जुड़े रहें तो वो दिन दूर नहीं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम तो कुरान को भी इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल करेंगे तर्जुमा तफसीर के साथ। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाक़िअ दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यशिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यही वाला कंफ्यूजन इसलिए हुआ, हम इसलिए सवाल